الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم، کہ جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے میں اس کا درود سنتا بھی ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے درود بھیجتا ہے، میرے آقا خود سنتے ہیں اور پھر اپنے اس غلام کو پہچانتے بھی ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہچاننا کس کمال کا ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ پہ درود بھیجا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر کوئی پتھر درود بھیجتا ہے تو حضور ان پتھروں کو نہیں بھولتے۔ تو سوچئے نا کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی محبت سے درود بھیجے تو کل قیامت کے دن حضور کیسے بھول جائیں گے اپنے ان امتیوں کو۔ تو لہٰذا جب درود پاک پڑھنے کا موقع ملے، انتہائی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ و رفتگی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود بھیجا جائے۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے آہو بکا، رونا کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے، کب رونا ہے اور کب نہیں رونا۔ یاد رکھیں کہ دین اسلام ہمیں رونے سے منع نہیں کرتا، لیکن لوگوں کے آگے رونے پیٹنے سے ضرور منع کرتا ہے، واویلا کرنے سے ضرور منع کرتا ہے۔ اسلام ہمیں اللہ کے حضور رونے کا درس دیتا ہے اور لوگوں کے سامنے صبر کرنے کا درس دیتا ہے، چونکہ مومن کا معاملہ ہے ہی ایسا ہے کہ اگر کسی مصیبت پر وہ صبر کرتا ہے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، صبر کرتا ہے، اس پر بھی اجر پا لیتا ہے، اور اگر کسی خوشی پر کوئی نعمت مل جائے اس پر خوش ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس پر بھی اجر پا لیتا ہے۔ یعنی دونوں ہی معاملات میں مومن کا جو معاملہ ہے خیر پر ہی مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں، طائف کے بازار ہوں، وہاں پر جسم لہو لہان ہونا ہے لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو نہیں بہائے۔ مکہ پاک سے جب اتنا ستایا گیا اہل مکہ نے کہ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اس وجہ سے اپنی آنکھ میں آنسو نہیں لے کر آ رہے۔ آپ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ صحابہ اکرام، حضور کے جانثار صحابہ اکرام، انہیں طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں یوں کہیں کہ اس وجہ سے لوگوں کے سامنے آنسو نہیں ہے، لیکن جب اللہ کا معاملہ آتا ہے تو میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات قیام کرتے ہیں اور آہو زاری فرماتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ پاک کا قرآن خود اس بات پر شاہد ہے کہ حضور کتنا قیام فرماتے ہیں۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل کی چادر اوڑھنے والا کہہ کر مخاطب کیا گیا اور کہا گیا کہ محبوب آپ ساری رات قیام نہ کریں بلکہ آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ بڑھا دیں، یعنی آرام کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اتنا قیام کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیام فرماتے ہیں پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہوتی ہے۔ یہ رونا اللہ کے حضور ہے، یہ رونا اللہ کی بارگاہ میں ہے، یہ آنسو بہانے اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ لوگوں کے سامنے
رونے کا درس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا کہ جس میں شکوہ ہو، شکایت ہو، جس میں بے صبری ہو، ان چیزوں سے منع کیا گیا۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا آہو بکا رہے گا۔ آہو بکا، لوگوں کے سامنے بے صبری، شکوہ، شکایت، اس وجہ سے لوگ رو رہے ہوتے ہیں اور بات بات پہ رو رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ واویلا مچا دیتے ہیں، رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ دین اسلام اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ انشاءاللہ بہت کچھ آج کے اس پروگرام میں ہم سیکھیں گے اور سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے، انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ آپ اس ٹاپک پر کیا رائے رکھتے ہیں آپ ضرور کال کر سکتے ہیں، آپ SMS بھی کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ ہمارا نمبر دیکھ رہے ہیں 0308262600۔ آپ اس نمبر پر واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، اگر چاہیں واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ عزوجل آپ کے واٹس ایپ کو بھی لیا جائے گا۔ آپ کال کر سکتے ہیں، آپ SMS بھی کر سکتے ہیں، فیس بک یوٹیوب کے ناظرین ہے تو آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر بھی کیجئے۔ اللہ پاک تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارے مہمان ہوں گے کچھ ہی دیر میں آپ ان کی زیارت کریں گے۔ پہلے ہم سیگمنٹ لیں گے پیغام قرآن اور سنیں گے قاری کاشان صاحب سے انشاءاللہ اللہ پاک کا پیارا کلام۔ جی مرحبا کہتے ہیں کاشان بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، مرحبا، اہلا و سہلا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دے تو پھر ان میں سے ایک گروہ بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ فرمایا کہ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کو تورات شریف عطا کی گئی اور اس کے علوم و احکام بھی سکھائے گئے۔ اسی تورات میں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و احوال اور دین اسلام کی حقانیت کو بیان کیا گیا تھا۔ تو اس سے لازم یہ آتا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو بنی اسرائیل کو قرآن کی طرف دعوت دیں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لے آئیں اور اس کے احکام کی تعمیل کریں، احکام کو مانیں۔ لیکن ان میں سے اکثر نے ایسا نہیں کیا۔ آیت میں کتاب اللہ کی طرف بلانے کا ذکر ہے، جو تفسیر اوپر ذکر کی گئی اس کے مطابق یہاں کتاب اللہ سے مراد قرآن پاک ہے۔ اور اگر کتاب اللہ سے مراد تورات ہو تو اس کا معنی یوں ہوگا کہ جب
یہودیوں کو تورات کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ تورات ہی ان کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی حقانیت کا فیصلہ کر دے، تو وہ تورات سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت یہ آئی ہے کہ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے اور وہاں یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس دین پر ہیں؟ فرمایا، ملت ابراہیمی پر۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تورات لے آؤ، ابھی تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ اس مطالبے پر نہ ٹھہر سکے اور منکر ہو گئے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔ قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو ہمارے گیسٹ ہیں، مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آج راشد نور بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ نور عالم بھائی سے انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے اور سعد بھائی بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مرحبا کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مرحبا مرحبا، ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ماشاء اللہ۔ کیسے ہیں نور عالم بھائی؟ ٹھیک ہے، مرحبا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں نور عالم بھائی کی طرف، کلام سنتے ہیں اور انشاءاللہ پھر آہو بکا ٹاپک پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ دیکھتے ہیں آج ہمیں نور عالم بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ نور عالم بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا۔ واہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا
ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے ٹکڑوں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے تو پیدا میں ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے وسلم علیک یا حبیب اللہ خاک مجھ میں مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ تیرا ہی تو کرم ہے مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں تو برا
اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا جن کے ثناخواہ ہے وہ بھی تو وہاں ہوں گے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، نہ مٹا پائے گی ہمیں دنیا ایسی مضبوط تر، ایسی مضبوط تر پناہ میں ہے، وہ ہماری نگاہ میں نہ سہی، وہ ہماری نگاہ میں نہ سہی، ہم تو سرکار کی نگاہ میں ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں پہ ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں پہ ڈال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور تم پہ قربان سب حسین و جمال، آقا تم پہ قربان سب حسین و جمال، آقا تم میں ایسا جمال رکھا ہے، تم میں ایسا جمال رکھا ہے، تم پہ قربان سب حسین و جمیل، آقا تم میں ایسا جمال رکھا ہے، یہ شعر دوبارہ پڑھ دیجئے نا، تم پہ قربان سب حسین و جمیل، آقا تم میں ایسا جمال رکھا ہے، تم میں ایسا جمال رکھا ہے، اور جو تمہارا نہیں اسے ہم نے، آقا جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے، اپنے دل سے نکال رکھا، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور یہ کرم ہے حضور کا رب نے، یہ کرم ہے حضور
ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، اور ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، کہ مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، عطار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے، دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا، پر مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے ہوئے ہیں، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، آقا تیرے ٹکڑوں نے بال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے بال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے بال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا قربان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر، حضور کی نوازشات پر، حضور کی عطاؤں پر، حضور کے خیال رکھنے پر، حضور کی امت سے محبت پر. وہ کون سا احسان ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر نہیں؟ فرمانا کہ اتنے جسم پر بال نہیں ہے جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر احسان ہے. اس سے بھی زیادہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہے، کس احسان کا بدلہ کیسے کوئی چکا سکتا ہے؟ حضور کے احسان، اور حضور کے احسانوں کے نیچے دبے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم آخری سانس تک حضور کے احسانوں کو مان کر بس ادھر ہی رہے۔ وہ حضور ہے نا، احسان جتاتے نہیں ہیں، احسان نہیں جتاتے ہیں، بلکہ پھر بھی اپنے اتنا کرم کرنے والے آقا، اتنی کرم نوازیاں فرمانے کے بعد بھی پھر بھی فرماتے ہیں اور تمہیں کیا چاہیے، اور مانگو، تمہیں اور کیا چاہیے۔ وہ تو عطاؤں کی بارش برسانے والے ہیں، ان کا درہ رحمت جوش پر آئے تو خالی کوئی رہتا نہیں، وہ ایک قطرہ دے دے تو سب کچھ ہے۔ ایک قطرہ اگر دے دے نا، ایک قطرہ، حضور کی مٹھی میں کیا ہے؟ کبھی سمجھا کہ حضور کی مٹھی میں اس پوری امت کا رزق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں اور پھر اپنا ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نماز کی حالت میں یوں ایک قدم آگے بڑھانا، ہاتھ اوپر کرنا، یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں نماز پڑھا رہا تھا، مضمون حدیث پاک کا فرمایا کہ میں نے جنت میں جنت کو دیکھ رہا تھا، پھر جنت میں انگوروں کا ایک خوشہ دیکھا، گچھا دیکھا انگوروں کا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ہاتھ بڑھایا تمہارے لیے گچھا توڑ لوں۔ حکم ہوتا ہے کہ فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وجہ سے نہیں توڑا کہ اگر تم قیامت تک کھاتے رہتے وہ تم سے ختم نہ ہوتا۔ بڑی پیاری بات یہاں پر علماء نے فرمائی، کہا دیکھو ایک گچھا قیامت تک کھاتے رہتے وہ ختم نہیں ہونے والا تھا، وہ ایک گچھا جو حضور کے ہاتھ میں ایک گچھا، یہ اس کائنات کا رزق ہے، اتنا حضور عطا فرماتے ہیں، اگر لے آتے تو قیامت تک کس نے ختم نہیں ہونا تھا۔ تو تصور کریں نا کہ جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھر بھر کے عطا فرماتے ہیں، کوئی آتا ہے کوئی مانگتا ہے کہ کرم فرما دے تو حضور علیہ السلام اسے اتنی بکریاں عطا فرماتے ہیں، وادی کے درمیان دو پہاڑوں کے درمیان فرمایا جتنی بکریاں ساری تم لے جاؤ، خالی کسی کو لٹاتے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکنا نہیں ہے محبوب، آپ نے بس عطا کرنا ہے، اتنا عطا کرنا ہے۔ کیا ہے حضور کے پاس؟ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ قربان پیارے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں پر مدنی چینل کے ناظرین، اللہ ہمیں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے اور اسی محبت میں جینا مرنا، ایمان کی سلامتی اللہ پاک ہم سب کا مقدر فرمائے۔ آج کا ٹاپک مدنی چینل کے ناظرین آہو بکا، آج کا یہ ہمارا ٹاپک انشاءاللہ رہے گا۔ مبلغین کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ اسکرین پر ہمارا نمبر دیکھ رہے ہیں 0308262600، آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اسے اپنے پاس سیو فرما لیجئے، اس نمبر پر آپ واٹس ایپ کیجئے اور کال کر سکتے ہیں مبلغین سے۔ اگر آپ نے کوئی گفتگو کرنی ہے کسی ٹاپک، اس ٹاپک پر آپ نے کچھ کہنا ہے تو آپ ضرور اس پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ میسج وائس میسج کرنا چاہیں وائس میسج کر دیں، ریٹرن میسج کرنا چاہیں تو انشاءاللہ ہمارے پاس آپ کا ریٹرن میسج بھی پہنچ جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیس بک پر ہمارا مدنی چینل لائیو کے نام سے ایک پیج ہے، آپ اسے فالو بھی کر لیں اور اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر بھی ضرور کر دیں۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ راشد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آہو بکا، انسان راشد بھائی ویسے تو وجہ یہ ہوتی ہے، رونے کی وجہ، آنکھ میں آنسو کی وجہ بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ کبھی انسان بیماری کی وجہ سے رو پڑتا ہے، کبھی اولاد کی وجہ سے رو پڑتا ہے، لیکن کبھی دنیا کی جو زندگی ہے نا، اس کی راہ میں بہت ساری آزمائش آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، پھر انسان کہیں تو بے بس ہو جاتا ہے، رونا لگ پڑتا ہے، آہو بکا شروع کر دیتا ہے۔ اسلام ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے کہ اس کیفیت میں کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو دنیا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آزمائشیں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں، راحتیں بھی ہیں، غم بھی ہیں اور خوشیاں بھی ہیں۔ دنیا کے اندر مختلف قسم کی حالات اور واقعات سے انسان وابستہ رہتا ہے اور مختلف قسم کے حالات و واقعات سے گزرتا رہتا ہے۔ اب سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے کہ ان حالات و واقعات کی وجہ سے اپنے آپ کو یوں سمجھیے کہ احساس کمتری کی طرف نہیں لے کر جاتا، بلکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کو مضبوط کرتی ہیں۔
دنیا کے اندر سب انسانوں کو ایک ہی جیسا نہیں رکھا گیا. کسی کو مالدار رکھا گیا, کسی کو غریب رکھا گیا, کوئی یتیم پیدا ہوتا ہے, دنیا میں آیا, باپ دنیا سے جا چکا تھا, بچپن تھا, دنیا سے والد چلے گئے, جوانی کی طرف بڑھ رہا تھا, ماں چلی گئی, یا ماں ہی بچپن میں, ماں باپ دونوں ہی چلے جاتے ہیں, بعض اوقات بہن بھائی کچھ بھی نہیں ہوتے, اس طرح وہ زندگی گزارتا ہے. لیکن اسے نہیں معلوم ہوتا کہ میرے لیے ان فیوچر کیا کچھ رکھا گیا ہے. وہی بچہ کل کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک بڑا لیڈر بن کر سامنے آتا ہے, ایک بڑا مقتدا بن کر سامنے آتا ہے. بڑے بڑے علماء, محدثین, فقہاء, اللہ کے نیک بندے, یا پھر دنیاوی طور پر بھی دیکھیں تو کئی ایسے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں نام کمایا, لیکن جب وہ بچپن میں تھے تو ایسے تھے کہ شاید ایسا کبھی کچھ نہ کر پاتے, دنیا میں کوئی ان کا نام و نشان نہ ہوتا, مٹ جاتے, لیکن اللہ نے کرم کیا اور اس مقام تک پہنچایا. تو رب جانتا ہے بندے کے لیے بہتری کیا ہے. بندے کو مصیبتوں میں, آزمائشوں میں مبتلا کر کے اس کو مضبوط کیا جاتا ہے تاکہ یہ کسی بڑے مقام پر جائے تو وہاں پھر یہ ثابت قدم رہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری حکمتیں ہیں جب بندہ مصیبت میں, آزمائش میں, پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو. لیکن بحیثیت مسلمان اگر دیکھا جائے کہ ہم دنیا میں آئے تو دنیا میں آنے کے بعد اور خاص طور پر ایمان لانے کے بعد اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اب میں بالکل آسائشوں میں زندگی گزاروں گا, کوئی تکلیف مجھ پر نہیں آئے گی, تو وہ دھوکے میں ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں ہماری اس حوالے سے رہنمائی فرماتا ہے, فرمایا کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کی تفسیر میں فرمایا کہ انہیں شدید تکالیف, مختلف قسم کی مصیبتوں اور اسی طرح اور دیگر معاملات کی وجہ سے آزمایا جائے گا. پتہ چلا ایمان لانے کے بعد مختلف قسم کی پریشانیاں آئیں گی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندہ مسلمان ہے, ایمان والا ہے, نمازوں کی طرف جا رہا ہے, عبادت کا ذوق رکھتا ہے, مذہبی حلیہ اپناتا ہے, تو لوگ تانا زنی کرتے ہیں, یار یہ کیا مولویوں جیسا حلیہ بنا رکھا ہے, یہ کیا تم ہر وقت مسجد کی طرف جاتے رہتے ہو, تو دنیا کی طرف بھی جاؤ. بھی دنیا کا بھی معاملہ ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو دین اور دنیا دونوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اگر لے کر چلا جائے تو انسان کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے, آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے. اچھا, دوسری بات شاہ صاحب یہ ہے, جس طرح میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک نظام جو بنایا ہے وہ کیا ہے کہ کوئی آسائشوں میں ہے, کوئی پریشانیوں میں ہے. وہ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا کہ کسی کو تاج سلطانی, کسی کو ٹکڑے در در کے, کسی کو تاج سلطانی, کسی کو ٹکڑے در در کے, یہ ہے مالک تیری مرضی جسے چاہے جہاں کر دے. مالک جسے چاہے جہاں کرے, وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ کائنات کا نظام چلانے والا ہے, اور اسے پتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو کہاں پر لے کر جانا ہے, اس کو مقام کیا دینا ہے, اس کو عروج کہاں تک دینا ہے. اب بندہ بعض اوقات کیا, بلکہ اکثر طور پر دیکھا جائے تو بندہ اس میں ناشکری کرتا ہے. آسائشیں آئے, نعمتیں آئے تو اپنا کمال سمجھتا ہے, اور یہی کمال سمجھنا دراصل اس کے زوال کی ابتدا ہوتی ہے. اور جب بندے کو کمال ملے, عروج ملے, اور اس کمال کو وہ اللہ کا فضل و کمال سمجھتا ہے تو پھر اس کے کمال میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر شکر کرو گے زیادہ دوں گا. تو شکر کرے گا بندہ, مزید نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. شکر نہیں کرے گا, مصیبت آئی, پریشانی آئی, فوراں سے آہو بکا شروع کر دیا, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا, بھائی میں ہی اس مصیبت میں کیوں مبتلا ہوں, وہ دوسرا تو اتنا کما رہا ہے, میں نے کام شروع کیا, میرا کاروبار تباہ کیوں ہوا, میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے. اللہ کے بندے جب بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی اس وقت کیوں نہیں کہتا مجھے ہی کیوں مل رہی ہیں؟ اس وقت نہیں بندہ کہتا, نہیں کہتے مجھے ہی کیوں چنا گیا, میں ہی کیوں شہرت پا رہا ہوں, میں ہی کیوں خوبصورت بنا, میری ہی اولاد فرما بردار کیوں بنی, میرا ہی کاروبار کیوں بڑھا. اب بندہ کیوں نہیں سوچ رہا؟ تو بندے کو چاہیے کہ رب کی عطا پر راضی رہے, رب جس حال میں رکھے اس پر راضی رہے. اور شاہ صاحب ایک اور بات عرض کروں, دیکھیں جو مصیبتیں, جو پریشانیاں آتی ہیں نا, یہ انسان کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں. کسی شاعر نے اس کو یوں کہا کہ بخشا ہے ٹھوکروں نے سنبھلنے کا حوصلہ, بخشا ہے ٹھوکروں نے سنبھلنے کا حوصلہ, ہر حادثہ خیال کو گہرائی دے گیا.
یہ جو حادثات، یہ معاملات، یہ پریشانیاں جو ہے انسان کے کیا کہتے ہیں، انسان کو پختہ کرتی ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا مٹی کے جو برتن بنانے والے ہوتے ہیں جی کیا کرتے ہیں، پہلے مٹی کا برتن بناتے ہیں، کمہار کبھی دیکھا مٹی کے برتن شاہ صاحب، کمہار وغیرہ میں تو نہیں دیکھا، ویسے نیٹ پر دیکھ لیجئے گا، اس پہ بھی آپ کو نظر آ نیٹ اس طرح تو دیکھا میں نے۔ ہاں اچھا شاہ صاحب کتنا کمزور سا ہوتا ہے، اگر اس مٹی والے برتن کو اگر پانی میں ڈالے نا فوراً سے وہ ختم ہو جائے گا برتن، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو پہلے دھوپ میں رکھ کر خشک کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور اس کے بعد اسے بھٹی میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، بھٹی میں ڈال کر اب وہ پکتا ہے آگ کے اندر، وہ مٹی کا جو برتن اتنا پکتا ہے کہ بالکل لال ہو جاتا ہے، ایسا پختہ۔ اچھا اب اسے ڈالیں، اب جب ڈالیں گے نا تو اب وہ کیا ہوگا، مٹی کی طرف فوراً سے بھربھرا ہو کر ختم نہیں ہوگا۔ تو انسان کو جو مشکلات، جو پریشانی آتی ہیں، یہ انسان کو مضبوط بناتی ہیں۔ اگر انسان اس پہلو کو دیکھے نا تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہمارے استاد صاحب نا اکثر طلبہ اکرام کو کبھی ذہن دیا کرتے نا، تو کہا کرتے کہ بیٹا یہ مشکلات کو نا دل میں نہیں لے لینا، یہ آپ کو مضبوط کریں گی۔ پھر وہ سونے کی مثال دیتے تھے، جیسے آپ نے یہ مثال دی نا، انہوں نے کہا دیکھو سونا ہے نا، یہ ایک دم اس کی قیمت، وہ قیمت، خیر یہ تو ویسے بھی ڈیلا بھی ہو تو اس کی قیمت لگتی ہے، لیکن اس میں حسن کب آتا ہے کہ جب یہ گلے میں آئے گا، ہاتھوں میں آئے گا، انگوٹھی بنے گا، کچھ بھی ہوگا، پھر اس میں حسن آئے گا، پھر اس کی قیمت لگے گی۔ اس کے لیے اسے سب سے پہلے بھٹی میں گزرنا پڑتا ہے، آگ میں گزرے گا، پھر سنار کی یہ مارے کھاتا ہے، یعنی کتنے ہتھوڑے اس کو پڑتے ہیں، مارے کھاتا ہے، پھر اسے کریدا جاتا ہے، پھر اس کا ڈیزائن بنایا جاتا ہے، پھر جا کر کہیں یہ لگتا ہے۔ اور ہیرے کو دیکھیں، موتی ہے، اسے ہر طرف سے رگڑا جاتا ہے، ہر طرف سے رگڑا جائے گا، رگڑ کے تیار ہوتا ہے، پھر تراشا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی کوئی بندہ یوں کہے کہ میں بغیر مصیبتوں کے، بغیر آزمائش کے یوں بہت بڑی جگہ پر پہنچ جاؤں، بعض اوقات کوئی مقام، کوئی مرتبہ اللہ پاک نے دینا ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ آزمائش سے گزارنا پڑتا ہے۔ اور یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ جب بندے کو کوئی مقام دیتا ہے، آزمائش سے گزارتا ہے، پھر اللہ اپنا کرم بھی اس کے ساتھ فرماتا ہے، اپنا فضل بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے اللہ پاک کا، اور پھر اللہ اسے مجدہ جہاں فضا اس انداز سے بھی سناتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو انہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہ پیچھے آزمائش کو بیان کیا کہ ہم یوں بھی تمہیں آزمائیں گے، یوں بھی تمہیں آزمائیں گے، یوں بھی تمہیں آزمائیں گے، مالوں کی کمی کے ساتھ، جان کی کمی کے ساتھ، پھلوں کی کمی کے ساتھ تمہیں آزمائیں گے، لیکن خوشخبری کن کے لیے؟ جو صبر کرنے والے۔ ایک حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے کی طرف اس کے بدن میں، اس کے مال میں یا اس کی اولاد میں کوئی مصیبت بھیجوں، پھر وہ اس مصیبت کا سامنا اچھی طرح صبر کے ساتھ کرے تو قیامت کے دن میں، فرمایا تو میں قیامت کے دن اس کے لیے میزان نصب کرنے یا اس کا نامہ اعمال کھولنے سے حیا فرماؤں گا۔ یعنی اس کے لیے میزان نہیں رکھا جائے گا، میزان عدل اس کے لیے نہیں رکھا جائے گا، میزان پہ اس کے اعمال نہیں، اللہ فضل فرمائے گا اس پر، بلا حساب و کتاب جو افراد جنہیں کہا جاتا نا بخشے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ اس کا نامہ اعمال کھولنے سے بھی حیا فرماؤں گا۔ کب یہ مجدہ، کب کتنا پیارا ہے کہ جب بندہ صبر کرے گا مصیبتوں پر۔ ویسے بھی عمران بھائی کہ جب بندے کا اگر معاملہ دیکھا جائے نا، بندہ مومن کتنے کمال کا ہے، اللہ نے کتنا فضل فرمایا، اسے خوشیاں ملے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اجر پاتا ہے، مصیبت پہنچ جائے صبر کرتا ہے پھر بھی اجر پا لیتا ہے، دونوں میں خیر خیر ہے۔ کیا کہیں گے؟ بالکل، یہ تو حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم کہ بندہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے، اور صبر کرنا اس کے لیے اچھا ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوتا ہے، اور جب اس پر کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر یہ شکر کرتا ہے، اور شکر گزار بندے بھی اللہ کو بڑے پسند ہیں، اس میں بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ یعنی ہر ایک بھلائی کے لیے، ہر ایک معاملے کے اندر مسلمان کے لیے بہتری ہی بہتری ہے۔ آپ دیکھیں شاہ صاحب، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کسی نے کہا نا کہ بھئی آپ کے اوپر اتنی مصیبتیں، اتنی آزمائشیں آتی ہیں، ایسا کیوں؟ تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی اور کہنے لگے کہ جب کوئی مٹی کا برتن خریدتا ہے نا، اسے بھی ٹھوک کر پہلے بجاتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ مضبوط ہے، اس کے اندر کوئی توڑ پھوڑ ہے، اس کی آواز کیسی ہے،
یہ ضرب تھوڑی سی برداشت بھی کر سکتا ہے یا نہیں، اس کے بعد وہ مٹی کے برتن کو خریدتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا قرب عطا فرمانا ہے تو ہم پر آزمائشیں آتی ہیں کہ ہم اس حال میں بھی اس کے شکر گزار اور صابر و شاکر بندے رہتے ہیں یا نہیں۔ تو اس طرح بندے کو غور کرنا چاہیے کہ یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ ہمارے بھلے کے لیے ہی آ رہی ہیں۔ یاد رکھیے ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارا فائدہ کس کے اندر ہے، دنیا کا اور آخرت کا، اور کئی چیزیں واضح طور پر موجود ہیں، لیکن جو آزمائش آئی ہے یقیناً اسی کے اندر ہماری بہتری ہے اور اسی کے اندر ہم نے صبر کرنا ہے، انہی حالات کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ صبر کرے تا موتی مل سا، شکر کرے تا ہیرے، پاگلا مانگو رولا پاسے نہ موتی نہ ہیرے۔ جو واویلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اور ان کو جو ہے مصیبت آنے کے بعد گویا کہ پاگل سے ہو جاتے ہیں، اب کرنا کیا ہے، لیکن جب ان کی بھڑاس نکل جاتی ہے، جب ان کا صدمہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر تھوڑے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، ہم تو صبر ہی کرنے والے ہیں۔ اب کیسا صبر رہا؟ حدیث میں موجود میں ہے انما الصبر عند صدمۃ الاولی، کہا کہ صبر تو صدمہ اولا کے وقت ہے کہ جب تمہیں مصیبت کا پتہ چلے اسی وقت بندہ کام ڈاؤن ہو جائے، اسی وقت جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے کہ میرے رب کی مرضی۔ اب جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ تدریس پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پڑھانے کے دوران کسی نے آپ کو آ کر کہا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے تدریس موقوف نہ کی، پڑھانا بند نہ کیا، بلکہ آپ طلباء کو پڑھاتے رہے، اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے رہے، اور پھر فرمایا کہ جاؤ اس کے غسل کفن کا انتظام کرو، جب جنازہ تیار ہو جائے پھر مجھے آ کر بتاؤ۔ لہٰذا بتایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس کو جب آ کر بتایا گیا کہ جنازہ تیار ہے تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ نماز کے بعد لوگوں نے آپ سے کہا کہ حضور یہ تو آپ کے جنازے کا، بیٹے کے جنازے کا وقت ہے، اور آپ پہلے بیٹھے رہے اور اس کے بعد پھر آپ نماز کے اندر آپ مشغول ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو۔ تو جب مجھ پر وہ ایک غم کی خبر آئی تو پہلے میں نے صبر کیا، اور صبر کرنے کے بعد صبر سے جب مدد چاہ لی تو اس کے بعد پھر نماز کے اندر مشغول ہو گیا، کیونکہ نماز سے مشکل حالات میں صبر اور مدد چاہنے کا حکم اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ تو ہمارا معاملہ اگر ایسا ہے کہ ہم پر مصیبت آئے تو ہم تو جو ہے نا وہ آسمان سر پر اٹھا لیں، اور جب بالکل بھڑاس دل کی نکل جائے اور 1000 لوگوں کو بتا دیا، اپنے قریب لوگوں پر سارا اپنا غصہ انڈیل دیا یا سب کچھ کر لیا، اور اس کے بعد ہم کہیں صبر کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو کوئی صبر نہ ہوا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت طیبہ جس کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ عمل ہے۔ ہم نے زندگی گزارنی ہے تو حضور کی سیرت کو دیکھیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پریشانی حاضری دیتی تو اس وقت حضور کا معمول کیسا ہوتا تھا؟ روایتوں میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا سنہری باب ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آپ کے سامنے جب پریشانی ہوتی تو حضور نماز میں مشغول ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ نماز کی، آپ نوافل کی جو ہے وہ کثرت فرمایا کرتے تھے۔ اور ہمارے ہاں تو یوں لگتا ہے عمران بھائی کہ جب کسی پر کوئی مصیبت آئے نا تو بسا اوقات یوں لگتا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اگر عادی تھا نا تو اس کی جماعتیں رہنا شروع ہو جائیں گی، معاذ اللہ اس کی نماز دور ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ تو حکم تھا کہ صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ یہ کتنا پیارا عمل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہوا، اور پھر قربان جاؤں میرے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری اداؤں پر، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یعنی کبھی تو بادل زور سے گرجتے ہیں، بدلیاں جب آتی ہیں، طوفان آتا ہے تو حضور نماز میں، اور امت کا غم حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی سورج کو گرہن لگتا ہے تو حضور نماز میں، چاند کو گرہن لگتا ہے تو حضور نماز میں، یعنی کئی کیفیات آپ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھیں۔ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہوتے ہیں، دعا میں مشغول ہوتے ہیں، یعنی رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اور یہ پیغام ہمارے لیے
वगरना मेरे आका जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी हैं, इमामुल अंबिया हैं, तमाम अंबिया जो मासूम है, मासूमों के भी इमाम मासूम नबी मेरे आका जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पाक की हिफाजत में है, अल्लाह पाक की रहमत के हिसार में नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। ये कैफियत हमारे लिए ज़रूर पैगाम है, दर्स हमारे लिए कि अगर कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, नमाज से मदद चाहनी है, सब्र से मदद चाहनी है। लेकिन साथ भाई कभी होता यूं है कि इंसान की तबीयत है ना, इंसान की तबीयत है कि कोई चीज़ नहीं मिली या खो गई या नुकसान हो गया, तो उसके सबब इंसान गम में मुब्तला होता है, अफसोस करता है। इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है, क्या हम अफसोस भी नहीं करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा नहीं है, देखें दुनियावी चीज़ अगर कोई हमसे रुखसत हो जाए, चली जाए, कोई आजमाइश आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो इस पर गम हो जाना, देखिए एक चीज़ है गम का होना और एक है गम का इजहार करना, दोनों में बड़ा फ़र्क है। एक फितरी अमल है कि बंदे की कोई चीज़ करोड़ों का नुकसान हो जाए, लाखों का नुकसान हो जाए या कुछ भी ऐसी मुसीबत आ जाए तो उस पर गम होना ये एक फितरी अमल है। लेकिन इस्लाम जिस बात की मजम्मत करता है वो ये है कि उस गम का इजहार दीगर लोगों पर ना किया जाए। यानी जब मुसीबत आई है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकदीर पर बंदा राजी रहे कि रब्बे कायनात ने जो लिखा हुआ है वो होना है, ठीक है। सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं कि भाई तुम जिस मुसीबत के अंदर गिरफ्तार हुए हो, अगर तुम उस पर अफसोस का इजहार करोगे तो वो गई हुई चीज वापस तो नहीं आएगी। जो चीज चली गई है वो जा चुकी है, लेकिन तुम दोनों चीजें जाया ना करो। जब तुम्हारी एक दुनियावी चीज गई है, उखरवी चीज तुम सवाब को हासिल कर सकते हो सबर कर कर, तो तुम सबर को तोड़कर उस सवाब को जाया ना करो, ठीक है। अब्दुल हबीब भाई बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं कि हम दुआ करते हैं ना सब्र जमील, तो ये कोई जमील भाई का सबर नहीं है कि जो हम बात करते हैं, बल्कि सब्र जमील कहते किसे हैं कि एक वो बंदा जिसको मुसीबत पहुंची और एक वो बंदा जिसको मुसीबत नहीं पहुंची, दोनों सेम लगे। अगर कोई एक बंदा थर्ड पर्सन दोनों से आकर मिलता है तो दोनों की कैफियत एक जैसी हो, यानी वो अपनी मुसीबत पर जो है वो गम का इजहार ना करे, इसको कहा जाता है सब्र जमील। तो जब बंदा सब्र करता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में वो साबिर भी लिख दिया जाता है, और अगर नेमतों के मिलने पर शुक्र अदा करें तो फिर वो शाकिर भी लिख दिया जाता है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दो खसलतें जो हैं ऐसी हैं कि अगर बंदा उसको अपनाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में साबिर और शाकिर लिख दिया जाएगा, और जिसमें वो ना होंगी तो ना वो साबिर होगा ना शाकिर होगा। अब वो खसलतें क्या है? फरमाया कि जो अपने दीन में अपने से ऊपर वाले को देखकर उसकी पैरवी करे, जो दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखकर पैरवी करें। मिसाल के तौर पर अगर सिर्फ आप 5 फर्ज नमाजें पढ़ लें, नवाफिल की पाबंदी नहीं है, लेकिन एक बंदा वो है जो इशराक चाश के नवाफिल भी पढ़ रहा है, वो अव्वाबीन के नवाफिल भी पढ़ रहा है, तो आप उसको देखें कि यार ये तो मुझसे ज्यादा इबादत के अंदर आगे है। उस बंदे को ना देखें कि जो 5 नमाजें भी माज़अल्लाह नहीं पढ़ रहा, बल्कि दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखें। और फरमाया दुनियावी मामले में अपने से नीचे वाले को देखो, दुनियावी मामले में अपने से नीचे वाले को देखो। यानी अगर आपके पास जो नेमतें हैं तो आप उस बंदे को देखें जिसके पास वो नेमतें भी नहीं है जो आपके पास हैं। अगर आप रात को सोने के लिए आपके पास छत वाला मकान है, इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर सड़क पर सो रहे होते हैं, ऐसे भी लोग हैं कि जो हम कचरा कुंडी के अंदर फेंकते हैं ना, उसमें से चुन चुन कर भी लोग खाना खा रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें 3 वक्त का हमें खाना खिलाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना है। तो दुनियावी मामले में अपने से नीचे वाले को देखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में साबिर और शाकिर लिख दिए जाएंगे। तो ये वो कमाल चीज है कि बंदा दीनी मामले में अपने से ऊपर वाले को देखे और दुनियावी मामले में अपने से नीचे वाले को देखे, तो इंशाअल्लाह साबिरीन और शाकिरीन में इसका शुमार हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि दुनियावी गम अगर आ जाए तो एक तो हमें इसका इजहार नहीं करना, लेकिन बाज औकात ऐसा भी होता है कि कभी कोई गम आ जाए ना, कोई मुसीबत आ जाए तो किसी दूसरे बंदे की तरफ निस्बत कर दी जाती है। अब माज़अल्लाह, हाँ, अब देखें मिसाल के तौर पर किसी के घर में शादी होती है। अब शादी का मामला जब आया तो एक लड़की है जो अपने घर से आती है।
اب ہوتا ہی ہے کہ اللہ نہ کرے شادی کے بعد کبھی آزمائش کا معاملہ آیا تو پورے خاندان والے اس کو انگلی اٹھائیں گے اس کو، پر یہ جب سے آئی ہے تو گھر کے اندر معاذ اللہ مصیبت آ کبھی گئی یوں ہوتا ہے سعد بھائی کہ شادی والے دن جو عورت کے سسرال والے ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے والعیاذ باللہ، اس سے تو ایسا ٹیگ نحوست کا لگتا ہے کہ یہ منحوس ہے، اس کے قدم کبھی گھر میں نہیں لگے، اس کی ساس کا انتقال ہو گیا تو سسر کا انتقال ہو گیا تو فلاں کا انتقال ہو گیا تو اس کی وجہ سے ہوا، ساری زندگی کے لیے پھر نا اسے ایک تانا دیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. یعنی کہ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے. زندگی موت تو رب کے دستے قدرت میں ہے نا، وہ اس نے فیصلہ فرمایا ہوا ہے کہ کب کس کی موت آنی ہے اور کب کس کی موت نہیں آنی، کس کو کیا ملنا ہے کس کو کیا نہیں ملنا، یہ بندوں کے اختیار میں نہیں ہے، یہ خالق کائنات کے دستے قدرت میں ہے. اللہ پاک نے زندگی موت کے فیصلے رب کی بارگاہ سے ہیں، رب کے پاس ہیں. وہ جب چاہے وہ دولہے کو بھی موت عطا کر سکتا ہے، دلہن کو بھی موت عطا کر سکتا ہے، بادشاہوں کو بھی وہ موت دیتا ہے، غریبوں کو، امیروں کو. کون ہے کہ جو اس کے اس امر، اس حکم، اس فیصلے سے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ جو اس کا فیصلہ ہے، جو اس کا فیصلہ ہے وہ اسی وقت اپنا فیصلہ مکمل فرماتا ہے. اور ایک قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ ایک لمحے کا بھی موقع نہیں ملے گا، یعنی لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. موت کا وقت جو مقرر ہے اس میں آ جانی ہے. اب وہ چاہے شادی ہو رہی ہے، چاہے کسی کی فوتگی ہے، کسی کی غمی ہے، کسی کی خوشی ہے، کسی کا کاروبار ہے، کسی کا گھر بار ہے، کسی کا بنگلہ ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، وقت ہو گیا مکمل، اب اسے چلے جانا ہے. اب یہ کسی پر آپ کلیم نہ کریں، آپ کسی کو اس کا ٹھہرائیں نہیں کہ یہ تم وہ سبب بنے ہو کہ جس کی وجہ سے تمہاری نوست کی وجہ سے معاذ اللہ یہ دنیا سے چلا گیا. شروع کر دیتے ہیں. اللہ کی پناہ، بدشگونی لیتے ہیں. جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے، جسے تو پکڑ سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو مدنی چینل کے ناظرین، ہماری توجہ خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ پاک کی ذات کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف، اس کے فضل، اس کے کرم ہی کی طرف رہنی چاہیے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے. مشکلات آئیں گی اور یہ مشکلات انسان کی زندگی کا حصہ ہے. وہ کون سا انسان ہے؟ کوئی ایک انسان ہمیں بھی دکھا دیں جس کی زندگی میں کوئی مشکلات نہیں آئی. ہاں یہ کمال ہے کہ مشکلات آئی ہیں، اس نے پھر صبر کیا ہے. ایسے افراد ناپید نہیں ہیں، ختم نہیں ہو گئے، مر مٹ نہیں گئے ہیں. ایسے افراد آج کے زمانے میں بھی آپ کو مل جائیں گے جن پر کوئی مصیبتیں آئی ہیں پھر انہوں نے صبر کیا ہے. وہ کم سے کم جو ابھی ساتھ بھی بات کر رہے تھے، دو چیزوں میں ایک چیز تو حاصل کر رہے ہیں. ایک تو چیز کے جانے کا دکھ تھا، وہ چیز بھی ضائع ہوگی، اور جو آخرت میں ملنے والا اجر تھا اس سے بھی اگر ہاتھ دھو بیٹھے تو نقصان ہی نقصان ہے. تو کم سے کم صبر کر کے جو آخرت کا ثواب ہے اسے پا لیں گے. اور پھر رب ہے نا، رب ہے، جب آپ اللہ کی رضا کے لیے صبر بھی کرتے ہو تو اللہ پاک کرم بھی کرتا ہے، اس میں نعمت میں فراوانیاں بھی عطا فرماتا ہے. اللہ پہلے سے بڑھا کر عطا کر دے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہر منگل کو ہم ایک سیگمنٹ کرتے ہیں پیرنٹنگ کا. نگرانی شورا کے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ہوتے ہیں، بڑی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں. آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، پیرنٹنگ.
نیکی کی دعوت دو، برائی سے منع کرو. یہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو سکھایا، اپنے بیٹے کو سمجھایا. ایک مبلغ بننا ہے، اور اس راستے میں جو تکلیف، پریشانی، مصیبت آئے اس پر تمہیں صبر کرنا ہے. یہ ساری باتیں سکھائی جا رہی ہیں. کیا ہم نے اپنے بچوں کو بیٹھ کر کبھی اس طرح کی نصیحتیں کی؟ اس کا سکھایا، بتایا، اس کو اخلاقیات سکھائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کوئی درس دیا، محبت کا درس سکھایا. بیٹا بیٹھو میں تمہیں ایک معجزہ سناتا ہوں. کتنے والد صاحب نے آج تک اپنے بچوں کو بٹھا کر معجزے سنائے. کتنی ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو بٹھا کر سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں بتائیں. کتنی ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو بٹھا کر خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عادت مبارکہ اپنی بیٹی کو سکھائی. جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو کیا ماں لے کر بیٹھی کہ بیٹا، اے بیٹی، اب ان قریب تیری رخصتی ہونے والی ہے، تو ان قریب ایسے گھر میں جائے گی جو گھر تیرے لیے نیا ہوگا. اے میری بیٹی، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، خاتون جنت ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، چکی پیسا کرتی تھی اپنے گھر کے اندر. بیٹی، پانی خود بھر کر لاتی تھی میری بیٹی. کھانا پکاتے پکاتے تلاوت کیا کرتی تھی میری بیٹی. اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کیا کرتی تھی میری بیٹی. اپنے شوہر کی اس طرح اطاعت اور اپنے شوہر کی اس طرح حقوق ادا کیا کرتی تھی میری بیٹی. کیا ماں نے بیٹھ کر اپنی بیٹی کو خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا کوئی درس دیا؟ یا والد صاحب نہیں دیا کہ بیٹی بیٹھو، 18 سال 20 سال آپ نے میرے ساتھ گزارے ہیں، مجھے آپ کی عادتوں کا پتہ ہے، لیکن بیٹا ناز و نخرے ہم نے اٹھا لیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ناز و نخرے آپ کے سسرال میں بھی اٹھائے جائیں گے. زیادہ بیٹا جب سسرال میں جاؤ گی، شوہر کے پاس جاؤ گی، تو بیٹا شوہر کے حقوق یہ ہیں، فرما برداری اس کو کہتے ہیں، گھر کے کام کاج اس کو کہتے ہیں، صاف صفائی بیٹا اس کو کہتے ہیں، کپڑے صاف ستھرے رکھنا بیٹا اس کو کہتے ہیں. کیا کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو لے کر بیٹھے کہ بیٹی ابھی سال بھر میں 2 سال میں چند ماہ میں تمہاری رخصتی ہو جائے گی، بیٹی تمہاری تربیت کے لیے میں آپ کو مدنی پھول دے رہا ہوں. اس طرح بیٹا زندگی گزارنا، اور غیبت میں نہ پڑنا، چگلی میں نہ پڑنا، جھوٹی شکایتوں میں نہ پڑنا، اور اگر کچھ ہو جائے تو میری بیٹی صبر کرنا. اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے آپ اس گھر میں اگر کوئی کمزوری ہے تو بیٹا اس کو دور کرنا، اور ہرگز اپنے شوہر کی شکایت باہر جا کر نہیں کرنا. ہم نے بیٹھ کر سکھایا اپنی بیٹی کو تاکہ یہ جہاں جائے وہاں ایک عزت کے ساتھ اور کامیاب زندگی گزارے. آپ کے بیٹے کی شادی ہو رہی تھی کہ آپ بیٹے کے لے کے بیٹھے کہ بیٹا ایک ایسی عورت تمہارے گھر میں آ رہی ہے جو 18 20 22 سال تک اپنے ماں باپ کے گھر میں رہی ہے، بیٹا آتے ہی تمہارے سانچے میں ڈھل نہیں جائے گی. اس کی کمزور عادتوں پر بیٹا صبر کرنا، بیٹا اس کے حق ادا کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی. قرآن کریم میں جو عورتوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تربیت کی، کیا ہم نے اپنے بیٹے کو بیٹھ کر باپ نے بتایا، باپ نے سکھایا؟ ٹھیک ہے بیٹا، ہم بھی تمہارے ماں باپ ہیں، ہمارا حق تم پر ہے، ہماری خدمت تم پر ہے، لیکن بیٹا اب جو آ رہی ہے وہ تیری بیوی ہوگی، بیوی کے حقوق ہیں. ایسا مت کرنا کہ ماں باپ کی رضا، ماں باپ کی حقوق کی ادائیگی کے نام پر تم کبھی اپنی بیوی پر ظلم نہ کر بیٹھو. کیا یہ ماں باپ نے بتایا؟ بلکہ اگر یہ تھوڑا بہت اگر بیوی کی سائڈ لے لے تو ماں کہتی ہے جوڑوں کا غلام ہو گیا تو، بیوی کا غلام ہو گیا تو غلام نہ غلام. پہلے تو بہت ٹائم دیتا تھا ہم کو، اب ٹائم نہیں دیتا. اللہ کے بندو، آپ نے تو شادی کرائی ہے اس کی، کو بھگا کے لایا یہ؟ آپ نے تو شادی کرائی ہے اس کی، اور شادی کراتے وقت آپ نے تو سمجھایا اس کو کہ بیوی کے حق یہ ہیں، اور بیٹا اس طرح اپنے بیوی کے ساتھ رہنا. اب اگر آپ کا بیٹا اپنی بیوی کا حق ادا کرتا ہے، اس کی دلجوئی کرتا ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے، اس کے کپڑے لتوں کا خیال رکھتا ہے، اس کے سونے جاگنے کا خیال رکھتا ہے، اس کی بیماری اور پریشانی کا خیال رکھتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ کیا بیوی کا حق رہے گا؟ یا آپ کی نافرمانی تھوڑی کر رہا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی تھوڑی کر رہا ہے، آپ کے ساتھ ظلم تھوڑی کر رہا ہے، آپ کے بھی حق ادا کر رہا ہے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میری ایسی تربیت ہے کہ میرا بیٹا الحمدللہ شادی کے بعد میری بہو کے حق کو ادا کر رہا ہے. خود خوش ہونا چاہیے، ماں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا میری بہو کے ساتھ خوش ہے.
मगर ऐसा कितना, सवाल क्या है, ऐसा कितना, कौन करता है, कितना करता है, किस हद तक करता है? सबर की तलकीन कौन करता है हमारे यहां तो बेटा आए तो मां कान भरती है बहू के खिलाफ, और अगर बेटी फोन करे तो मां कान भरती है दामाद के खिलाफ। क्या इस तरह आप समझ सकते हैं कि आपकी बेटी और बेटे के घर चलेंगे? आप तो बड़े हैं, आपको तो पता होना चाहिए था कि बच्चों में कुछ ना कुछ ना इत्तेफाकी हो सकती है। उस ना इत्तेफाकी को मोहब्बत में कैसे बदला जाए, उस ना इत्तेफाकी को प्यार में कैसे बदला जाए, उस ना इत्तेफाकी को दरगुजर से कैसे बदला जाए, ये तरबियत तो उसके वालिदैन करेंगे। अगर बेटी शिकायत लेकर माँ बाप के पास जाएगी तो माँ बाप बेटी के साथ आस्ते नहीं चढ़ा लेंगे, उसको समझाएंगे, उसको तसल्ली देंगे, उसको घर कैसे चलाना है इस मामले में उसको तलकीन करेंगे कि बेटा अब तुम्हें वही घर चलाना है। आप मेरी बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मदनी चैनल के नाज़रीन भी समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर घर के बड़े अपना प्रॉपर रोल प्ले करें, मैं आपको सही बता रहा हूं, दुनिया भर के मुसलमानों से मैं बात कर रहा हूं, दुनिया भर के लोगों से बात कर रहा हूं, अगर दोनों तरफ के वालिदैन अपना प्रॉपर रोल प्ले करें, मैं सही बता रहा हूं, कितने घर हैं जो टूटने वाले थे इंशाल्लाह टूटने से बच जाएंगे। यहां बाद औकात मियां बीवी की अंडरस्टैंडिंग तो हो रही होती है, मगर इस अंडरस्टैंडिंग को ना करवाने में भी इन दोनों बच्चों के माँ बाप का हाथ हुआ करता है बाज औकात। नहीं, हम झुकेंगे नहीं। भाई झुकने ना झुकने की बात कब हो रही है यार, यहां तो बचाने की बात हो रही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह करे कि हमारे घर अमन के गहवारे हों, घर में अमन कायम हो जाए। बड़ी प्यारी बातें निगरानी शुरा की। अल्लाह करे कि इन प्यारी प्यारी बातों पर हम अमल करें, दीन इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह घरों में अमन ही कायम होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन की कुछ कॉल्स हैं, आइए कॉल लेते हैं। क्या दुनियावी गम मसलन गुर्बत बीमारी पर रोना मना है? ये कलाम भी सुना दें, मदीना याद आया है। क्या कहेंगे राशिद भाई? देखिए, दुनियावी गम हो या दीनी गम हो, आखिरत का गम हो, मना नहीं है। देखिए, गम इंसान तारी नहीं करता। मैं चाहूंगा राशिद भाई, है ये चाहूंगा कि इस आहो बुका गम इसका मफहूम भी थोड़ा वाज़ेह करें ताकि इस मजीद थोड़ी आसानी भी हो जाएगी समझने में। देखिए, आहो बुका का मतलब तो ये होता आह बुका, बुका अरबी में रोने को कहते हैं। सही। इनके दिल से आह निकलती है और कभी वो आह ऐसी होती है कि रोने की सूरत इख्तियार कर लेती है। तो ये इंसान के अपने इख्तियार में नहीं है वो कहे कि मुझे कोई गम ना हो। अंडरस्टूड है, किसी का बेटा बीमार होता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी के घर में परेशानी आती है, अचानक से कारोबार किसी का खत्म हो गया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता वो कहेगा मुझे गम ना आए, वो उसके इख्तियार में है ही नहीं। हाँ, गम आना उसके इख्तियार में नहीं है, लेकिन सब्र करना ये उसके इख्तियार में है। बंदा सब्र कर सकता है, अल्लाह की रज़ा पर राजी रह सकता है। तो गम बिल्कुल होगा, लेकिन अब उस गम का इजहार कैसा होना चाहिए, ये एक तरबियत की बात है, ये सीखने की बात है कि उसका इजहार शिकवे की सूरत में नहीं हो, उसका इजहार एतराज की सूरत में ना हो, उसका इजहार सब्र की सूरत में हो, अल्लाह की रज़ा पर राजी रहने की सूरत में हो, और इस तरह इजहार हो कि हो सकता है बड़ा कोई नुकसान होना हो, अल्लाह ने छोटे नुकसान में उसे तब्दील कर दिया। तो इससे क्या होगा कि इंसान को सब्र भी होगा और रब की रज़ा पर राजी रहने का भी मौका मिलेगा। बाकी परेशानी में तकलीफ की वजह से आंखों से आंसू निकल आना, ये हदीस करीमा से भी साबित है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के जब शहजादे का इंतकाल हुआ था हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, तो आका करीम अलैहिस्सलाम की आंखों से भी आंसू जारी हुए थे। तो जब सहाबा इकराम ने पूछा हुजूर ये आंसू आपकी आंखों से भी जारी हो रहे हैं, तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये शफकत का रोना है। फितरी बात है कि बाप को बेटे से मोहब्बत होती है, तो अब अगर बेटे को तकलीफ होगी तो बाप अगर परेशान होता है, माँ परेशान होती है, तो ये फितरी एक अमल है। अच्छा, इस बात को वो अच्छे अंदाज से समझ सकते हैं जिनके अपने बच्चे हैं। कभी उनको रातों को जागना पड़ा हो, बच्चा रो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, अब माँ बाप की जो कैफियत बनती है, या कोई अपने माँ बाप से बड़ी मोहब्बत करता है और माँ बाप बुढ़ापे की हालत में उस वक्त तकलीफ में परेशानी में है, तो उस वक्त की कैफियत जो है ना, यूं समझिए कि ऐसा कि बंदा कि मैं क्या करूं कि तकलीफ दूर हो जाए, लेकिन तकलीफ दूर नहीं होती। तो उस वक्त इंसान के यूं समझिए कि एक कसौटी होती है, एक सब्र का इम्तिहान होता है।
تو اس وقت اسے چاہیے کہ پریشانی غم ہے، لیکن وہ جو آپ نے بڑی خوبصورت بات شروع میں کہی تھی انٹرو کے اندر کہ اللہ کی بارگاہ میں روئے بندہ، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے، اس تکلیف کو دور بھی اللہ نے کرنا ہے، مصیبت کو ختم بھی اللہ نے کرنا ہے، اور غم میں ڈھارس اور دل کو تسلی بھی رب نے دینی ہے۔ کیا بات ہے، بہت دنیاوی حوالے سے جو یہ بات کی، مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے شاہ صاحب، جی جی، کہ غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ شور بات ہوتی۔ غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ شاہ صاحب ابھی جو انہوں نے اس طرز میں جو کلام سنایا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ، جی جی، انہی دنوں میں ان کا کلام بہت زیادہ چلا کرتا تھا، آڈیو کلام، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، ہائے ہائے ہائے، ساحل سے طرز بھی یہی تھی، بالکل طرز یہی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو، یہ فرمائش ہے میری کہ اگر نور عالم بھائی یہ بھی جو کلاموں کی دیگر فرمائشیں پوری کریں۔ چلیں آج راشد بھائی کی اس فرمائش کو بھی لے لیجئے گا، جی انشاءاللہ کال لیتے ہیں ہم۔ راشد نور بھائی سے عرض ہے کہ آپ جو درود تاج پڑھتے ہیں تشریح وغیرہ کے ساتھ وہ ہمیں سنا دیجیے گا، اور درود تاج کی برکتیں بھی ہمیں بتا دیجیے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ واہ واہ، درود تاج کس کے لیے سوال ہے؟ آپ کے لیے راشد نور میرا خیال ہے ایک ہی ہیں یہاں پر۔ مجھے نور عالم بھائی کی سمجھ آئی تھی۔ نہیں، مجھے تو راشد نور ہی سمجھ میں آیا۔ نور سے پہلے راشد بھائی۔ یہ سوال میں سمجھ نہیں پایا تھا ان کا۔ درود تاج کے حوالے سے کہ آپ درود تاج بہت اچھا پڑھتے ہیں، اچھا طریقے سے بیان، فضائل بھی بیان کر دیں اور درود تاج بھی سنا دیں۔ کہ پھر آپ کے 5 ساتھ میں چلے آئیں گے، اگر آپ اجازت دیتا تو میں سنا دیتا ہوں۔ چلے اختصار فرما دیں، دیکھیں دل جوئی فرما لیں، فضائل بیان کر دیں۔ چلیں، درود پاک کے تو فضائل ہیں، صرف درود تاج نہیں بلکہ جو بھی درود ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اس کے بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں۔ درود تاج کا تو خاص طور پر شاہ صاحب یوں ہے کہ درود تاج کے اگر لفظوں پر غور کریں نا، کمال کے الفاظ ہیں، یعنی ایسے الفاظ ہیں کہ ہیں عربی کے اندر، لیکن جو بھی اردو پڑھنے والا، اردو سمجھنے والا، یعنی کسی بھی زبان کا بندہ ہے نا، اگر وہ پڑھنا شروع کر دے، صرف توجہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے تو اسے سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ میں عرض کروں، میں اس کو اپنے انداز میں یوں ایک تھوڑا بیان کرتا ہوں کہ کسی دنیا دار نے ایک عاشق رسول سے پوچھا، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس کی یاد میں آہیں بھرتے ہیں، ذرا یہ بتائیے وہ تمہارے محبوب کیسے ہیں؟ وہ عاشق رسول کہنے لگے، میرے محبوب صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ تمہارے محبوب کیا کرتے ہیں؟ کہا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم۔ ان کا نام کہاں لکھا ہے؟ کہا اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم۔ تمہارے محبوب کا جسم کیسا ہے؟ کہا جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم۔ تمہارے محبوب کا چہرہ کیسا ہے؟ وہ عاشق کہنے لگے شمس الضحا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کاف الورا مصباح الظلم۔ تمہارے محبوب کی عادتیں کیسی ہیں؟ وہ عاشق کہتے ہیں جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم۔ کہا اتنے خزانوں والے ہیں تو ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ وہ عاشق کہنے لگے واللہ عاصمہ۔ اچھا ان کے خادم کون ہیں؟ کہ وجبریل خادمہ۔ وہ کس سواری پر سفر کرتے ہیں؟ کہ والبراق مرکبہ۔ ان کا سفر کون سا ہے؟ کہ والمعراج سفرہ۔ بھئی سفر کا ان کی انتہا کہاں پر ہوئی؟ کہا وسدرۃ المنتہا مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ۔ پھر کہا تمہارے محبوب کی شانیں کیا ہیں؟ وہ عاشق کہنے لگے سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین۔
پھر کہنے لگے تمہارے محبوب کیا غریبوں سے بھی پیار کرتے ہیں؟ وہ عاشق کہتے ہیں محب الفقراء والغرباء والمساکین، ہمارے محبوب کہاں کے سردار ہیں؟ وہ عاشق کہتے ہیں کہ سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین کا تمہارا ان سے ریلیشن کیا ہے؟ وہ عاشق کہتے ہیں وسیلتنا فی الدارین، ان کے القاب کیا ہیں؟ تو عاشق کہتے ہیں صاحب قاب قوسین کا دنیا والے ان سے محبت کرتے ہیں، آسمان و زمین والے ان سے محبت کرتے ہیں، کیا کائنات بنانے والا بھی ان سے پیار کرتا ہے؟ وہ عاشق کہتے ہیں محبوب رب المشرقین و رب المغربین کا تمہارے محبوب اتنی شانوں والے ہیں، اب ذرا یہ تو بتاؤ ان کی اولاد کیسی ہے؟ اولاد کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں جد الحسن والحسین، بھئی تم انہیں کیا سمجھتے ہو؟ کہا مولانا و مولا الثقلین، کہا یار میں نے تم سے پوچھا ہے تمہارے محبوب کون ہیں، تمہارے محبوب کیسے ہیں؟ تم ان کی اداؤں پر، ان کی شانوں پر، ان کے کمالات، ان کے فضائل، ان کے معجزات اور ان کی امت سے محبت پر بات بتا رہے ہو، اب نام تو بتا دو، تمہارے محبوب کا نام کیا ہے؟ تو عاشق کہتے ہیں ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ۔ پھر وہ عاشق اپنے جیسے عشاقان رسول سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ، اے عاشقو ان کے نور جمال میں گم ہو جاؤ، ایسے گم ہو جاؤ جیسے حسان بن ثابت گم ہوئے تھے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو کہتے ہیں یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ، تو پھر کہتے کیوں نہیں صلو علیہ درود پہ بھیجو، سلام پہ بھیجو، درود پہ بھیجو، سلام پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلی کال لیتے ہیں جی ہم۔ آپ کے پروگرام میں یہ سوال ہے کہ دعا کرتے وقت رونا بہتر ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں، اور دوسرا کلام کی فرمائش کرنی تھی، یہ کلام سنا دیں کچھ کرے اپنے یار کی باتیں۔ چلیں جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ کیا کہیں گے عمران بھائی دعا کے وقت رونا؟ دعا میں رونا چاہیے اور بالکل رونا چاہیے۔ دعا کس سے مانگتے ہیں ہم؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ رب کے حضور نہ روئیں گے تو پھر کس کے حضور ہم روئیں گے، کس کے سامنے ہم روئیں گے؟ وہ ایک سجدہ کہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ رب کی بارگاہ میں بندہ رو لینا تو پھر دنیا والوں کے سامنے رونا نہیں پڑتا، پھر دنیا داروں کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ کے سامنے اللہ کے حضور رو لیں تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، ایک دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جب انسان کو دل بھاری ہو، کوئی غم ہو، کوئی ٹینشن ہو، پریشانی ہو، تو وہ بندہ اس کو جا کر بیان کرتا ہے جس کو وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہو، جس کو چاہتا ہو۔ رب سے عشق ہے ہمیں، ہیں جی، اللہ سے محبت ہے ہمیں، اور جب رب سے محبت ہے تو اس کے سامنے اپنے غم بیان نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ رب کے سامنے نہ رونے کا ہی شاید یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ دنیا والوں کے سامنے رونا پڑتا ہے۔ رب کے حضور رو لیں تو انشاءاللہ دنیا والوں کے سامنے رونے سے بچے رہیں گے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کا مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ دعا کے دوران اگر آنسو نکل آئیں تو یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہے، اور دعا کی قبولیت کی علامتیں دیگر بھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ نکل آئے تو یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہوا کرتی ہیں۔ تو بہرحال دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ گڑ گڑائیں، روئیں، رب سے باتیں کریں، اپنے رب سے لو لگائیں، آنکھوں سے آنسو نکالیں تو انشاءاللہ دعا کا اثر بھی بڑھتا ہے اور دل کو اطمینان اور چین بھی ملتا ہے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ شاید اسی طرح کا شعر ہے راشد بھائی۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ جب اللہ سے عشق ہوگا نا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنا ہر معاملہ اللہ کے حضور۔ اچھا ایک سوال مدنی چینل کے ناظرین آج آپ اپنے آپ سے کریں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ واہ 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 واہ، کمال ہے
کہ یہ ایمان والوں کی صفت ہے نا کہ اللہ سے شدید محبت، یعنی یوں کہیں کہ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. یہ ایک سوال مدنی چینل کے ناظرین آپ اپنے آپ سے کیجئے گا. آج ہمارا ٹاپک بھی آہو بکا ہے، رونا ہے. بڑی مرتبہ میں اور آپ روئے ہوں گے، یوں کہیں کہ چھوٹے سے نقصان پر بھی بڑے روئے ہوں گے، کوئی بڑی آزمائش آئی ہوگی تب بھی روئے ہوں گے، آنکھ میں آنسو ضرور آئے ہوں گے. وہ کتنی راتیں ہماری گزری ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے عشق میں آنکھ میں آنسو آئے اور یوں ہماری راتیں بسر ہوئی ہیں. جاگتے ہوئے تو کئی راتیں گزر جاتی ہیں، شادی بیاہ میں گزر جاتی ہیں، بعض تو چائے کے پھٹوں پر ساری ساری رات گزار دیتے ہیں، جاگ کر گزار دیتے ہیں. اللہ کے عشق میں کتنا جاگے، کتنا روئے، کتنا مانگا، کتنا لو لگائی اپنے مالک سے. ایک سوال اپنے آپ سے ضرور کیجئے گا. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. ایک حدیث پاک کا مضمون ہے، فرمایا کہ نبی کریم فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں روزی دیتا ہے، اللہ تمہیں رزق دیتا ہے. پھر حضور فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب بن کر آیا ہوں. میری آل سے محبت کرو کہ حضور فرماتے ہیں وہ میری آل ہے، میری محبت کی وجہ سے تم اس سے محبت کرو. اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے، جن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو نسبت ہوئی ہے، پھر ہم تو نسبتوں کا پاس رکھنے والے، خیال رکھنے والے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے. ایک اور کال لے رہے ہیں آپ کی. ماشاءاللہ کھلے پروگرام بہت پیارا ہے. آپ سے میرا سوال یہ ہے، قیامت کے دن رونے والوں کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ سبحان اللہ. روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر یاد الہی کے اندر خوف خدا میں روتا ہے تو قیامت والے دن اس کو عرش الہی کا سایہ عطا کیا جائے گا. اور یہ وہ سایہ ہے کہ قیامت والے دن بندہ بڑی مشکل کے اندر ہوگا، پریشانی کے اندر ہوگا، سورج 1.25 میل پر رہ کر آنکھ برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، لوگ پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. لیکن اس وقت جس خوش نصیب کو عرش الہی کا سایہ مل جائے نا تو وہ ان تمام مصیبتوں سے محفوظ رہے گا. تو جو بندہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی یاد میں اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہے تو قیامت والے دن اس کو عرش الہی کا سایہ عطا کیا جائے. واہ واہ، اللہ پاک حدیث میں یہ بھی ہے شاہ صاحب کہ جس کے آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر خوف خدا سے آنسو نکل آئے تو اس چہرے پر اللہ جہنم کو حرام فرما دیتا. وہ چہرہ جہنم کی آگ میں نہ جلے گا. بلکہ ہم نے تو بزرگوں کا یہ عمل بھی دیکھا ہے کہ جہاں دعا کے اندر آنسو نکل آتے ہیں، نعت کے دوران آنسو نکل آتے ہیں تو اس کو کپڑے سے صاف نہیں کر دیتے بلکہ اس کو ہاتھ میں لے کر نا پورے چہرے پر مل لیتے ہیں کہ وہ فضیلت کاش کے مل جائے. تو بہرحال اس کی بڑی فضیلت ہے. کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. مزید کال لے رہے ہیں ہم. میرا نام عرفان اتاری ہے، میں ٹنڈو محمد خان سندھ سے بات کر رہا ہوں. ثاقب بھائی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. سارے ماشاءاللہ آپ کی آواز، آپ کی گفتگو بہت اچھی ہے. ماشاءاللہ آپ کو اللہ خوب ترقی عطا فرمائے. ہماری دعا بے صاحب ہماری بخشش کی دعا کر دیجئے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. بہت شکریہ جی. اللہ پاک آپ کی، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. سب کو صحت و سلامتی، عافیتیں اور درازی عمر بالخیر اللہ پاک عطا فرمائے. بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کی حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ سلامت رکھے آپ کو. اگلی کال دیجیے. میرا نام اشال زارا ہے، میں تلنگانہ سے بات کر رہی ہوں. آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے. پلیز مجھے یہ نعت سنا دے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. واہ. اگلی کال دیجیے جی. نعت خواں سے میری گزارش ہے کہ مجھے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی کوئی منقبت سنا دے. کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال دیجیے. میرا نام عبدالوہاب ہے اور مجھے کلام سننا ہے. حضور
غم میں گھرا ہوا ہوں حضور دیکھے نا، برائے کرم یہ کلام سنا دیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین۔ ایک اور کال دیجیے۔ کھلے پروگرام میں میری ایک فرمائش ہے، یہ نعت مجھے سنا دیجیے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ واہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے، واہ واہ۔ چلیے جی اگلی کال دیجیے۔ نور عالم بھائی سے کلام کی فرمائش کرنی تھی کہ جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، یہ کلام سنا دیجیے، والسلام علیکم۔ واہ جی واہ، پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے جی۔ کہہ رہے ہیں جی عمر فاروق اتاری ہیں تالا گنگ سے، آج میرا چھٹا میسیج ہے، پلیز آج تو کلام سنا ہی دیں، حضور میرا خیال رکھیں۔ آج تو اس کو شامل کر ہی لیں جی آپ، اللہ سلامت رکھے جی۔ ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی طرف سے بھی یہ اسی کلام کی فرمائش بھی آئی ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ۔ نور عالم بھائی کی آمد مرحبا۔ نور عالم بھائی سے عرض ہے کہ لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، یہ کلام سنا دیں جی۔ اچھا جی، پروگرام کے دوران سائیڈ اسکرین پر جو آپ دکھاتے ہیں، اس کی وجہ سے اکثر ہماری توجہ اس طرف ہو جاتا ہے جو یہ سلسلہ پیغام قرآن ترجمہ و تفسیر کے دوران بھی چلتا رہتا ہے۔ گزارش ہے کہ فقط پیغام قرآن کے دوران سائیڈ اسکرین کو یوز نہ کیا جائے۔ اب یہ تو مجھے میری توجہ نہیں کہ سائیڈ اسکرین لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں، پیچھے جو آپ کھڑے ہوتے ہیں نا تو پیچھے نظر آ رہا ہوتا ہے شاید۔ چلیں اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ چلیں جی انشاءاللہ ہم احتیاط کریں گے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حمزہ تاری ہیں سرگودا سے، کہہ رہے ہیں جی کھلے آنکھ سے اللہ کہتے کہتے اپنی بہاریں لوٹا رہا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ والدہ اور دادی جان کی صحت یابی کی دعا، اللہ پاک آپ کی والدہ صاحبہ کو اور دادی جان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ثاقب بھائی کیسے ہیں آپ جی؟ اللہ رسول کا بہت کرم ہے الحمدللہ، علی احسان دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے، اور ہم آپ سے تھوڑا شاہ ناراض ہیں تھوڑا سا یہ شاہ ہے، کیونکہ ہم پروگرام میں میسیج کرتے ہیں اور آپ ہمارا میسیج نہیں پڑھتے اور نہ ہی ہماری فرمائش پوری کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، میں ہاتھ جوڑ کے معافی کا خواستگار ہوں، میں یہی کر سکتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو میسیج لے لیا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کسی حکمت کی وجہ سے یا کسی پالیسی کی وجہ سے بھی بعض اوقات ہم میسیج نہیں لے سکتے، حسن ظن رکھیں گے تو انشاءاللہ بھلائیاں ملیں گی انشاءاللہ۔ ہوتا ہوگا نا، آپ نے جیسے میسیج پڑھ لیے تو بعد میں میسیج آ گیا جی، اب بعد میں میسیج ہے تو آپ کے سامنے ظاہر ہی نہیں ہوا، تو اس وجہ سے بعض اوقات نہیں لیا جاتا۔ اچھا، کبھی میرے تک بھی شاید نہ پہنچ پائے، کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے، نیٹ ورک کا بھی ایشو بعض اوقات بن جاتا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ کہہ رہے ہیں جی کیسے ہیں جی آپ سب؟ اللہ کا کرم ہے جی، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں۔ آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے، ہم نے یہ پوچھنا تھا کہ کچھ لوگ ہر چھوٹی سی بات پر رو پڑتے ہیں، ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اور کلام سننا ہے آسیوں کو در تمہارا مل گیا، چھوٹی چھوٹی بات کہتے ہیں یہ بڑے چھوٹے دل والا ہے، نرم دل والا ہے۔ راشد بھائی کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں نے عرض کیا نا، رونا جو ہے نا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، بس میں نہیں ہے، ہاں، کہ کوئی بعض کا کوئی نرم دل کا ہوتا ہے تو تھوڑی سی تکلیف اسے رنجیدہ کر دیتی ہے، اور بعض تھوڑے سخت دل کے ہوتے ہیں، بڑے بڑے معاملات ان کے سامنے ہو جائیں تو کچھ وہ نہیں ہوتا۔ بعض کمزور دل والے ہوتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے، اور بعض بڑے بڑے مصائب اور علام اور پریشانیاں جو ہیں ان کو برداشت کر لیتے ہیں۔ تو اس کے دو حل ہیں، ایک حل تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اللہ سے مدد طلب کی جائے۔ دوسرا، فزیکلی طور پر ایسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا، تعلق بنایا جائے جو صبر کرنے والے اور کیا کہتے ہیں بڑی ہمت والے جو لوگ ہوتے ہیں۔ تو بڑے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے سوچ بڑی ہوتی ہے، انسان مضبوط بنتا ہے، اور اگر اپنے جیسے لوگوں میں بیٹھیں گے جو چھوٹی چھوٹی بات پر شکوہ شکایت کرنے میں ایک ذہن بنا نہ لیں، ایک ذہن نہ بنا لیں، ہر معاملے کے لیے آپ تیار رہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ والدہ سے بہت پیار ہے، بہت پیار ہے، لیکن کبھی یہ خبر آ سکتی ہے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ذہن بنا لیں، یہ آگے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ والد صاحب سے اللہ سے عافیت مانگے، دعا کریں، صحت و سلامتی والی لمبی زندگی کی دعا مانگے، عافیت والی، ایمان کی سلامتی والی، لیکن کبھی اس طرح کی کیفیت اگر بن جائے نا بچوں کے حوالے سے، کوئی آزمائش آ سکتی ہے، آپ ذہنی طور پر تیار رہیں، اپنی ذات کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار رہیں، کوئی آزمائش آ سکتی ہے، کاروبار کے حوالے سے بھی ذہنی طور پر تیار رہیں، کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی، یہ کچھ نہ کچھ آپ کو، کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بہت سارا آپ کو کہیں آ کر حوصلہ
دے دے گی. مجھے سلمان بھائی کی یہ بات یاد آئی. ایک مرتبہ جب والدہ کا انتقال ہوا تو میں بڑا نا ایک رنجیدہ سا تھا, مطلب میرا منہ بتا رہا تھا, شکل کہتے ہیں نا شکل بتا رہی تھی. تو سلمان بھائی نے مجھے ایک جملہ کہا تھا اس وقت نا, کہا شاہ جی ہر وقت ہر معاملے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہو, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا پھر پچھلے دنوں والد صاحب کا کچھ ایک تھوڑا سا مسئلہ بنا کے گر گئے اور پاؤں پہ موچ آ گئی. مجھے اس وقت سلمان بھائی کی وہ بات آ رہی تھی, ذہن میں آ رہی تھی, ہمت حوصلہ رکھنا ہے. تو بعض اوقات کسی کا ایک جملہ ہوتا ہے, بندہ آگے کی زندگی میں نا بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. کہیں آ کر بندہ صبر کرتا ہے, ہمت اور حوصلے سے بندہ کام لے لیتا ہے. تو اپنا ذہن بنا لیں گے تو انشاءاللہ اچھے دوست نا, وہی میں نے عرض کیا نا, جی دیکھیں آپ ماشاءاللہ سلمان بھائی ہمارے سینئر ہیں, مدنی اسلامی بھائی ہیں, اس طرح اچھے لوگوں کے ساتھ, بڑے لوگوں کے ساتھ تعلق کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو باتیں ہیں ڈھارس دیتی ہیں, ان کے تجربات سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا شاہ صاحب, کہ جنہوں نے کہا نا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں فوراً ہی رو پڑتے ہیں, بات بات پہ ان کو رونا آ جاتا ہے, بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو رونا نہیں آتا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ دو اس کے اندر قسمیں ہیں, دو جہتیں ہیں اس کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ دنیاوی چھوٹی چھوٹی بات پر ہی رونا آ جاتا ہے, تو ایسے بندے کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے, اپنے اندر کانفیڈنس لانا چاہیے, اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہیے. دنیاوی چیزوں پہ بار بار رونا, چھوٹی چھوٹی مصیبت پر, آزمائش پر رو پڑنا, یہ تو پھر کبھی اس کو ہارٹ اٹیک بھی دلا دے گا. چھوٹی سی بات ہوئی اور پھر اتنا بڑا صدمہ ہو گیا, ایسا ہو گیا کہ بندے کو ہارٹ اٹیک ہی ہو گیا, دنیا سے چلا گیا. تو دنیاوی چیزوں پر اگر یہ حال ہے نا کہ بھئی بات بات پہ رونا آ جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ میں کمزوری ہے, اپنے آپ کو مضبوط کریں. اس کے 100 طریقے ہو سکتے ہیں اس کو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے. لیکن اگر دینی معاملے کے اندر ایسا ہے کہ جہاں پر بھی خوف خدا کی کوئی بات آئے فوراً آنکھوں سے آنسو آ جائیں, جہاں پر جہنم کا ذکر آئے تو جہنم کے خوف سے آنسو نکل آئیں, جنت کا ذکر آئے تو شوق جنت کے اندر آنسو نکل آئیں. اچھا اسی طرح ہم روایات سنیں, حدیث تلاوت کریں تب آنسو نکل آئے, نعت سنیں فوراً آنسو نکل آئیں, یہ تو محمود ہے, یہ تو بہت اچھا ہے. اس میں تو مزید برکت کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اب یہ کالر جو اسلامی بھائی ہیں وہ غور کر لیں کہ ان کے ساتھ کیا کیفیت ہے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. بڑا پیارا ایک دوسرا پہلو بھی آپ نے بیان فرمایا. اچھا مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے صبح کی شفٹ انچارج ہیں, جو کیمرہ مین کی ان کی شفٹ کے انچارج ہیں, ڈی او پی بھی ہیں, یعنی یہاں مدنی چینل کے فیصل محمود بھائی, رات 2 بجے ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, خبر ملی ہے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے والد صاحب کی حتمی مغفرت آمین. اللہ پاک انہیں غریق رحمت فرمائے, کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. بتقاضۂ بشریت جو ان سے صغائر کبائر سرزد ہوئے, اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے, اور اللہ اپنی رحمت سے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر سے دیدار عطا فرمائے, نبی کریم علیہ السلام کی پہچان عطا فرمائے, تمام سوگواروں کو صبر اور اس صبر پر اجر عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا جی, سرگودا سے ایک میسج آیا ہے, نعت خواں بھائی نے تو آج ماشاءاللہ سما بنا دیا. انہوں نے کلام کی فرمائش کیا, ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. اچھا جی, کہہ رہے ہیں جی پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر ہم سے کسی پر ظلم ہو جائے تو ہم بار بار ان کے پاؤں پکڑے معافی مانگے, خلوص نیت کے ساتھ. انہیں بھی چاہیے کہ ہمیں معاف کر دیں. آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو تو اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کہ انہیں معاف کر دے, ان کے لیے جنت کی بشارت ہے. ہمارے لیے دعا بھی کرنا, اللہ پاک آسانی فرمائے. ابھی آج کے پروگرام میں مجھے تو نہیں یاد کہ میں نے یہ حدیث پاک پڑھی ہو, شاید پہلے آپ نے کبھی شاید سن لی ہو اس طرح کے حدیث کے مضامین. بہرحال معاف تو کر لینا چاہیے. اگر کوئی خلوص نیت کے ساتھ معافی مانگنے کے لیے آیا نا آپ کے پاس, معاف کر دیں, معاف کرنا سیکھیں. دیکھیں ایک ہمارا ہم ہے نا, بلا تشبیہ یہاں پر بات کرتا ہوں, یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں, ہماری ساری خطائیں معاف کر دیں, میں کسی کو معاف نہیں کروں گا, تو بس مجھے معاف کر دے. تو ہم بھی معاف کرنا سیکھیں. اللہ یہ بلا تشبیہ ایک سمجھانے کے لیے تھا. جب ہم اللہ پاک سے یہ مانگتے ہیں نا تو پھر اپنے دل کو بھی تھوڑی سی وسعت دیں, بڑا کریں, اور اپنے مسلمان بھائیوں سے اگر کسی سے کچھ ہو گئی ہے نا جو نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا معاملہ, تو آپ اس کو معاف کر دیں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ اس پر اجر پائیں گے. حضور میرا خیال رکھیے, ایک کلام کی ایک مرتبہ پھر فرمائش آئی ہے جی. اچھا جی, سیالکوٹ سے میسج ہے, کہہ رہے ہیں جی آج کا سلسلہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ اور ان سے وابستگان کو اللہ پاک دراز عمر بالخیر عطا فرمائے, میٹھے میٹھے مرشد کریم کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. اچھا جی, باپو عرض کرنا تھا کہ
بیٹی اور والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, دعا. اللہ اکبر. اللہ پاک آپ کی بیٹی اور آپ کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. زبیر بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں جی کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ رسول کا بہت کرم. آپ سے ایک بات کہنی ہے کہ آپ کی باتیں سن کر دل مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. نعت خواہ بھائی سرز ہے کہ یہ کلام سنا دیں, وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں. بہت شکریہ جی آپ کا, اللہ آپ کو سلامت رکھے, برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے, دارین کی سعادتیں اللہ پاک مقدر فرمائے. اچھا جی, میں بندہ آسی ہوں, اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. میرا گدا میرا منگتا, اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. اچھا جی, اللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا جی. نور عالم بھائی سے گزارش ہے کہ کلام سنا دیں. اب اسباب پا جائے ہم جانے عالم, اب اسباب پا جائے ہم جانے عالم. یہ کون سا کلام ہے نور عالم بھائی؟ آپ شاید سمجھ گئے ہوں گے, لکھا ہوا یہاں پر میرے سامنے یہی ہے جی. اچھا جی, ٹھیک ہو گیا جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہہ رہے ہیں جی کیا حال ہے جی آپ کا ثاقب بھائی؟ اللہ رسول کا کرم ہے جی. کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی, اللہ آپ کے حسن زن کی لاج رکھے اور حسن زن سے بھی زیادہ اچھا کر دے ہر اعتبار سے. کہہ رہے ہیں جی پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے روزانہ دیکھتے ہیں. ثاقب بھائی کل میں نے ایک نعت کی فرمائش کی تھی, ٹائم کی قلت کی وجہ سے نہ سنا سکے, آج لازم سنا دے. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. اچھا جی, ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے, اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. اچھا جی, یاد میں حضور کے آنسو بہہ گئے, اس کلام کی فرمائش بھی آئی ہے. کہہ رہے ہیں جی درخواست ہے برائے کرم میرے لیے آج یار گھر یار مزار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت. کہہ رہے ہیں میری درخواست پر یہ سنا دیجئے. اچھا جی, دیگر بھی میسیجز ہیں, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. دعاؤں کا بھی میسیج کیا ہوا ہے, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, اس کلام کی فرمائش بھی ہے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, وہ کمال حسن حضور ہیں, اس کلام کی بھی فرمائش ہے. اچھا جی, پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو, اس کلام کی بھی فرمائش ہے. اچھا جی, چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر, اس کلام کی بھی فرمائش ہے. اللہ پاک سلامت رکھے. بہت ساری آج فرمائشیں ہیں. اور یاد خدا مصطفیٰ ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے کے بعد جی اس میں بھی انشاءاللہ فرمائشیں بہت ساری ماشاءاللہ لی جاتی ہیں. چلے جی, ہمارے کالرز کا حق بھی ہے اور ان کی محبتیں بھی ہیں, اللہ پاک ان کی محبتوں کو سلامت رکھے. ایس ایم ایس بھی لے لیتا ہوں, فیس بک کے جو کمنٹس ہیں وہ بھی لے لیتا ہوں. مدنی چینل کے ناظرین آپ اسکرین پر ہمارا نمبر دیکھ رہے ہیں 0308262600, اس پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. اپنے پاس نمبر یہ سیو فرما لیجیے, انشاءاللہ اس پر آپ رابطہ کریں گے, واٹس ایپ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے پاس پہنچ جائے گا. حافظ بھائی ہیں, اچھا جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. حیدر علی بھائی ہیں ہمارے ساتھ, مدینہ مدینہ. اچھا جی, دعاؤں کا کہا ہے, اللہ پاک آپ کی اپنی رحمت سے دعائیں قبول فرمائے. شارق مصطفیٰ بھائی ہیں. اچھا جی, بلال احمد بھائی ہیں ہمارے ساتھ, فروخ اسلام بھائی ہیں, سلام کریں جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ملک حسین اوان صاحب ہیں جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ کا جی. صابر خان ہمارے ساتھ ہیں, کاشف خان ہمارے ساتھ ہیں, اکبر خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا جی, عبدالشکور صاحب ہمارے ساتھ ہیں, محمد گل صاحب ہیں. اچھا, پروگرام کے حوالے سے کہہ رہے ہیں بہت شکریہ. محسن سعید بھائی بہت شکریہ آپ کا جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. حسن چاند بھائی ہمارے ساتھ ہیں, عابد علی بھائی ہیں, جعفر بھائی ہمارے ساتھ ہیں. اچھا جی, اعجاز صاحب ہیں ہمارے ساتھ, عبدالسلام صاحب ہیں. اللہ اکبر. آج میں صرف چند ایک کے نام لے سکوں چونکہ وقت کی قلت بھی ہے اور میں پورے میسیج یہ کمنٹس آپ کے نہیں پڑھ سکوں گا, میں معافی کا خواستگار ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جنہوں نے کمنٹس کیے, دعاؤں کا میسیج کیے یا حوصلہ افزائی فرمائی, اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے, اپنی رحمت سے سب کی دعائیں پوری فرمائے. نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, کچھ کلام شامل کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جھکی ہوئی جب ہے حضور دیکھنا, جھکی ہوئی یہ جب ہے حضور دیکھنا, جھکی ہوئی جبی ہے حضور دیکھنا,
हुजूर देखना, हमारा क़ल्ब हज़ीं है हुजूर देखना, किसी का कोई तो होता है, इतने लोगों में किसी का कोई तो होता है, इतने लोगों में हमारा कोई नहीं है हुजूर देखना, हमारा कोई नहीं है हुजूर देखना, हुजूम गम ने घिरा हुआ हुजूर मेरा ख्याल रखिए, हुजूम गम में घिरा हुआ हुजूर मेरा ख्याल रखिए, हुजूम गम में घिरा हुआ हुजूर मेरा ख्याल रखिए, मैं दर पे कब से पड़ा हुआ हुजूर मेरा ख्याल रखिए, मैं दर पे कब से पड़ा हुआ हुजूर मेरा ख्याल रखिए, न कोई हमदम न कोई साथी, किसे
بلا ہوا حضور میرا خیال رکھیے ہجوم غم میں گھرا حضور میرا خیال رکھیے نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ 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 ساحل سے حاجیوں کا پھر لگا سفینہ ساحل سے حاجیوں کا پھر لگا سفینہ دل رو رہے ہیں جن کے آنسو چھلک رہے ہیں ان عاشقوں کا صدقہ ان عاشقوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری 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 ہوا کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری ہوا قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زکاری ہوا کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک آہو بکا، رونا۔ آہو بکا کا مطلب رونا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روئیں، حضور کے عشق میں آنکھیں میں آنسو آتے رہیں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق، اللہ کے خوف سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہوں، لوگوں کے سامنے اس لیے رونا، اس لیے واویلا کرنا کہ ہمدردیاں حاصل کی جائیں، یا شکوہ شکایت کے طور پر رونا، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ بعض اوقات رونے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر فقر آ جائے، کوئی غریبی آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو اس وقت میں بھی نا بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہ شکوہ شکایات پر اتر آتے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی ذات پر شکوہ کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رو رہے ہوتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں۔ دیکھیں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، ایسے افراد کی جن کے پاس دنیا میں مال کچھ کم ہے، فقر و فاقہ میں اگر ہیں، غریب ہیں، مسکین ہے،
ایسے افراد کے لیے کیا کل قیامت کے دن کیا کیا انعامات ہوں گے. آپ ان انعامات پر نظر رکھیں. انشاءاللہ دنیا آخرت میں سکھی زندگی گزارے گی. جو ملے گا انشاءاللہ, اللہ فرمایا نا کہ اللہ کے تھوڑے دیے پہ تم راضی ہو جاؤ, اللہ تمہارے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا. یہ اللہ کی کرم نوازیاں ہوں گی. تو یہ جو فقر کی وجہ سے, فاقے کی وجہ سے روتے ہیں, ایسے افراد کے لیے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان فقراء اغنیاء سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے, اور وہ آدھا دن 500 سال کے برابر ہے. یعنی یوں اللہ پاک پہلے داخلہ عطا فرمائے گا. تو صبر کرنا ہے, اللہ پاک کی بارگاہ سے اجر پانا ہے. اللہ پاک ہمیں حقیقی معنی میں اپنے محبوب کا عشق عطا فرمائے, اور بے صبری سے, آہو بکا سے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوگی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. تاجدار حرم میں شہنشاہ دی, تاجدار حرم اے شہنشاہ دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین, ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین, تم پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام. ذکر سے تیرے مامور سینہ رہے, ذکر سے تیرے مامور سینہ رہے, لب پہ ہے دم مدینہ مدینہ رہے, لب پہ ہے دم مدینہ مدینہ رہے. بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی, تم پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو, پھر بلا لو مدینے میں عطار کو, پھر بلا لو مدینے میں عطار کو, اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو, کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں, تم پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی, تم پہ ہے دم کرو